اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اپنے ایمان کے بلند درجوں میں ہوں گے، اور ہم اپنے لیسن کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور آج ہم لوگ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد میں 2 ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے، اس کے بعد اگلے 2 احکام کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا اظہار کے بارے میں اور ادغام کے بارے میں۔ آج ہم تیسرے نمبر والا پڑھیں گے جسے اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، اور اقلاب کا اصطلاحی معنی ہے کہ صفت غنہ کی رعایت رکھتے ہوئے ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ رکھ دینا۔ اور نون ساکن اور نون تنوین میں اقلاب کا قاعدہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس نون کو میم میں بدل کر پڑھیں گے، اور اس نون کو میم میں بدلنے ہی کو اقلاب کہتے ہیں۔ جیسے من بعدی خبیرم بصیرا، تو یہاں پہ ہم لوگ غنہ بھی کریں گے۔ من بعدی ہم نہیں کہیں گے، ہم من بعدی۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نون کے اوپر جو جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم قرات کریں تو ہم نون کی بجائے میم کو ادا کریں۔ من بعدی خبیرم بصیرا، اس طرح سے ہم لوگ پڑھیں گے، اور یہی اس کا صحیح تلفظ ہے۔ اس کے بعد چوتھا نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے اخفا۔ اخفا کا لغوی معنی ہے چھپانا۔ اخفا کا اصطلاحی معنی کسی حرف کو اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت پر اس میں صفت غنہ باقی رکھتے ہوئے بغیر تشدید کے ادا کرنا۔ نون ساکن اور نون تنوین کے اخفا کا قاعدہ، اس میں اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی، حروف یرملون اور حرف اقلاب یعنی با کے علاوہ باقی 16 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفائے حقیقی کہیں گے، یعنی 6 حروف ہلکی کے، 6 حروف یرملون کے اور ایک با، تقریباً 13 حروف جو ہیں اگر 29 حروف میں سے نکالے جائیں تو 16 حروف باقی بچیں گے، تو وہاں پہ اخفا ہوگا۔ جیسے کہ تم، یعنی نون ساکن کے بعد تا آ گئی جو کہ نہ حروف ہلکی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، اور نہ ہی اقلاب میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ غنہ کریں گے۔ اور کس طرح سے غنہ کرے گا؟ ہماری زبان جو ہے وہ درمیان ہمارے منہ کے رہے گی، ہماری زبان تالو کے ساتھ نہیں ٹکرائے گی۔ تم یعنی اپنی آواز کو ناک میں بھی لے کے جائیں گے لیکن تالو کے ساتھ نہیں لگانی۔ صبر جمیل یا قالیب، یعنی اس طرح سے اس کی ادائیگی ہم لوگ کریں گے۔ اور اگر اس طرح سے ہم لوگ ادا نہ کریں تو پھر ہمارے تلفظ میں غلطیاں آ جائیں گی جو کہ پھر لحن میں شامل ہو جائیں گی، اور ہم اس کی ادائیگی اگر صحیح طور پہ نہیں کریں گے تو ترتیل کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔